السلام علیکم. آپ سن رہے ہیں سنا FM 89.4 کشمیر نیٹ ورک اور جی پروگرام سری نگر ہائی وے کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ RJ اقرا رفیق. تو جی کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ تو جی اب ہم فیس بک پر لائیو آ گئے ہیں. اب آپ ہمیں ریڈیو پر سننے کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ ہمیں فیس بک پر لائیو دیکھ بھی سکتے ہیں اور جو آپ ہمیں کامنٹس کے ذریعے بتا سکتے ہیں کہ جی کون ہمیں کہاں کہاں سے جو ہے وہ جوائن کر رہے ہیں، کہاں کہاں سے آپ ہمیں سن رہے ہیں اور جی کیسے ہیں آپ سب. اپنا حال حوال بھی جو ہے وہ لازمی بتائیے گا، کامنٹس کریے گا اور جی آپ فیڈ بیک بھی جو ہے ہمیں دیا کریں ہمارے پروگرامز کا کہ جی ہمارے پروگرامز کیسے جا رہے ہیں اور ہمیں کون سی ایسی چیز ہے جو اپنے پروگرام میں لے کے آنی چاہیے یا کون سی ایسی بات ہے جو کہ ہمیں اپنے پروگرام میں کرنی چاہیے جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے، جس کو ہماری آڈینس سنے، جس پر ہماری آڈینس جو ہے وہ عمل کرے. وہ آپ نے ہمیں لازمی بتانی ہے. ہم آپ کی جو بات ہوگی وہ اپنے پروگرام میں لازمی جو ہے وہ شامل کریں گے. اسی کے ساتھ اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے تو جی آپ نے جو ہے وہ اپنی ذہنی صحت جو ہے اس کے وجہ سے جو ہے خراب نہیں کرنی ہے. آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے. ہمیشہ جو ہے وہ صبر سے کام لینا چاہیے. آپ ایک دم سے جو ہے وہ پینک ہو جاتے ہیں کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ پریشانی آ گئی، وہ مشکلات آ گئی. تو آپ ریلیکس رہا کریں. آپ جو ہے ایک دم سے پینک نہ ہو جایا کریں. اپنا بہت خیال رکھا کریں. صبر سے کام لیا کریں کیونکہ ہماری زندگی میں مشکلات بھی آتی ہیں اور خوشیاں بھی جو ہے وہ آتی ہیں. وہ ہوتا ہے نا خوشی غمی جو ہے وہ بہنیں ہیں تو یہ آتی جاتی ہیں. تو آپ نے جو ہے دونوں چیزوں میں صبر سے کام لینا ہے اور بہت ایک اچھے طریقے سے جو ہے اس چیز کو کنٹرول کرنا ہے، خود کو کنٹرول کرنا ہے. تو جی آج ہم بات کر رہے ہیں شجر کاری کے بارے میں. آج کل موسم بھی جو ہے اس چیز کا ہے تو آپ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ درخت لگانے چاہیے، زیادہ سے زیادہ پودے لگانے چاہیے کیونکہ اچھا یہ صرف شجرکاری کی اہمیت یہ صرف نام نہیں ہے کہ ہاں جی بس ہم نے درخت لگا دی، صرف اس چیز کا نام نہیں ہے بلکہ آپ کو یہ جو ہے ایک ایسی چیز ہے اس کی ہماری زندگی میں نا بہت زیادہ اہمیت ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ہمیں ایک صاف ستھری جو ہوا ہے وہ ملتی ہے، آکسیجن صاف ملتا ہے ہمیں. اور ایک اور بہت پیاری بات کہ جو آلودگی ہوتی ہے ارد گرد وہ کم ہوتی ہے کیونکہ یہ جو گندی آلودگی گندی ہوا جو ہوتی ہے سب کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں درخت. تو پھر اس کے لیے درخت لگانا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ بہت سی جگہوں پر جو ہے وہ کٹائی ہوتی ہے، درخت کٹتے ہیں. تو پھر اگر آپ درخت کاٹتے ہیں یا کٹائی ہوتی ہے آپ کو درخت لگانے بھی چاہیے. اور یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں سے توڑ کر جو ہے کہیں اور جا کے پودا لگا لیں اور آپ خوش ہوں کہ میں نے شجرکاری کی ہے تو ایسا آپ نے نہیں کرنا ہے. آپ نے جو ہے وہ خود پودا خریدنا ہے اور جی خرید کر لگانا ہے. اور ایک اور مزے کی بات اگر آپ بیج لے کر لگائیں گے وہ زیادہ اچھا لگے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے بیج لگایا ہے، میں نے اس کی کیئر کی ہے، میں نے روز اس میں پانی ڈالا ہے، روز اس کی جو ہے وہ خیال رکھا ہے اپنے پودے کا، بیج کا. تو وہ جب بڑا ہوتا جائے گا جیسے جیسے آپ کو ایک وہ فیل ہوگا کہ یہ میری کامیابی ہے، یہ درخت میں نے لگایا تھا اور یہ بڑا ہو گیا ہے. چاہے وہ کسی پھل کا درخت ہو، چاہے پھولوں کا کوئی پودا ہو یا چاہے ایسے ہی کوئی درخت ہو تو وہ ایک الگ ہی جو ہے آپ کو خوشی ملتی ہے. اور بہت سی خواتین ہوتی ہیں جو جاتی ہیں کہیں تو وہاں ان کو کوئی نا پودا اچھا لگ جاتا ہے، چاہے وہ گھومنے گئی ہوں پہاڑوں والی سائڈ، وہ پودا توڑ کے تو لے آتی ہیں اپنے گھر لگاتی ہیں. تو یہ بھی ایک خوشی ہوتی ہے نا خواتین کو، یہ ایک الگ سی ایک خوشی ہوتی ہے. کچھ خواتین کو ان کی ہابی ہوتی ہے کہ طرح طرح کے پودے جو ہیں لگانا، گارڈننگ کرنا. اور کچن گارڈننگ جو ہے وہ بھی بہت خوبصورت چیز ہے کیونکہ آپ لوگ اس میں کیا کرتے ہیں کہ اپنے کسی کا بجٹ جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا گارڈن بنا لیں اور بہت بڑا ایک باغ بنا لیں ان چیزوں کا. تو وہ کیا کام کریں، کرتی بھی ہیں بہت ساری. ہمارے مظفرآباد میں بہت جگہوں پر ایسا ہے، بلکہ ایک گھر میں گئی تھی انہوں نے اپنے کچن کے سامنے ایک چھوٹی سی جگہ ہے وہاں پر انہوں نے گارڈننگ کی ہوئی، گملے چھوٹے چھوٹے لگائے ہوئے. اگر آپ کے پاس گملے نہیں ہیں یا آپ کم بجٹ میں جو ہے وہ چھوٹا سا گارڈن اپنا بنانا چاہتے ہیں تو گھر میں وہ ڈبے ہوتے ہیں، ٹین کے، گھی کے ڈبے، پلاسٹک کی بوٹلز ہوتی ہیں، آپ ان کو پینٹ وغیرہ کر کے ایک الگ الگ ڈیزائنز بنا کے تھوڑا کریٹو کام کریں. آپ بچے بھی آج کل جو ہے وہ کافی ٹیلنٹڈ ہیں، بچے بھی بہت کچھ جانتے ہیں. تو
تو وہ آپ اس طرح سے ایک الگ سا اپنا چھوٹا سا منی گارڈن جو ہے وہ بنا سکتے ہیں، جس میں آپ پھول لگا سکتے ہیں، جس میں آپ دھنیا، مرچیں اور یہ پودینہ، یہ چیزیں گھر کی چھوٹی چھوٹی سبزیاں جو ہیں یہ آپ گھر میں لگا سکتے ہیں۔ اور وہ بچوں کا بھی ہوتا ہے نا کہ ہمیں دھنیا کے لیے بھیج دیا، ہمیں سبزی کے لیے بھیج دیا تو ان کا شور بھی جو ہے وہ کم ہو جاتا ہوگا کہ ہاں جی اب تو گھر میں ہی جو ہے وہ ہر چیز موجود ہوگی، یہ گھر میں ہی سب کچھ ہے۔ اور یہ ایک بہت اچھی چیز ہے، بہت خوبصورت چیز ہے اگر آپ چھوٹا سا گارڈن میں، کیونکہ اگر آپ کو نیچرل کوئی چیز گھر میں مل رہی ہے، آپ نے سبزی لگائی ہوئی ہے بغیر کسی کیمیکل کے، بغیر کسی چیز کے، تو وہ آپ کی صحت کے لیے بھی بہت اچھی ہے۔ اور ایک اور مزے کی بات ہے کہ سائنس میں بھی یہ چیز جو ہے بتائی گئی ہے، سائنس نے بھی یہ چیز بتائی گئی ہے کہ گارڈننگ کرنے سے، پودے لگانے سے جو ہے، شجرکاری کرنے سے آپ کا ڈپریشن کم ہوتا ہے، آپ کا سٹریس جو ہے وہ کافی کم ہو جاتا ہے، اور یہ کسی ایک طرح کی نا تھیراپی کی طرح جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ تو آپ کو یہ ضرور ٹرائی کرنا چاہیے۔ گھر کی خواتین جو کہ پورا دن بزی رہتی ہیں، جن کی روٹین بہت جو ہے وہ بزی ہوتی ہے، اور کچھ خواتین جو گھر میں کچھ کام نہیں کر رہی ہوتی، یا ٹینشن، پریشانیاں جو ہیں ان کو ہوتی ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا کریں، وہ منی گارڈن اپنا چھوٹا سا ایک بنا لیں، چاہے وہ ٹیرس میں بنا لیں، چاہے وہ کچن میں چھوٹا سا ایک ہوتا ہے وہ بنا لیں، کچن گارڈننگ کر لیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں لگا لیں، ان کا ٹائم بھی جو ہے وہ اچھا گزر جائے گا، اور کافی حد تک جو ہے ان کا سٹریس بھی کم ہو جائے گا، کیونکہ ان کو ایک تھیراپی مل جائے گی نا، وہ بزی رہیں گی اپنے کام میں، اپنا کام جو ہے وہ کرتی رہیں گی، اور یہ بہت خوبصورت چیز ہے۔ اور جن کو اس چیز کا شوق پڑ جائے تو وہ پھر جو ہے ہمیشہ یہ چیز کرتے رہتے ہیں۔ اور ایک اور مزے کی بات ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اینیمل لور ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جن کو پرندے بہت پسند ہوتے ہیں، جانور جو ہے بہت پسند ہوتے ہیں، ان سے بہت پیار کرتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں، اور دیکھنے والا بول رہا ہوتا ہے کہ یہ کیسے باتیں کر رہی ہے، وہ اس کو آگے سے جواب بھی نہیں ملتا، پھر بھی جو ہے یہ لگے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں تو یہ صرف جو ہے اینیمل لور ہی اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے پودوں سے باتیں کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور جو لوگ پودوں سے باتیں کرتے ہیں وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کا سٹریس جو ہے کس لیول تک جو ہے وہ کم ہو رہا ہے، ان کا ڈپریشن کتنا کم ہو رہا ہے، اور جن کو انزائٹی ہو جاتی ہے، آج کل یوتھ میں بہت زیادہ یہ چیز ہو رہی ہے، انزائٹی ہونا، اٹیکس آنا، اس طرح کے بہت کچھ ہو رہا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنا ٹائم جو ہے وہ گارڈن میں اسپینڈ کریں، نہ کہ فون لے کے ریلز دیکھتے رہیں، اسکرول کرتے رہیں۔ اس چیز کو جو ہے وہ اوائڈ کرنا چاہیے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے اپنا گارڈن میں گزاریں، یا یہ ایکٹیویٹی جو ہے آپ کو جو ہے وہ ایک بہت اچھا، ایک آپ کا ذہنی صحت ہوتی ہے اس کو ایک بہت اچھی طرف لے کے جاتا ہے، اس کو بہت بہتر کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بچوں کے لیے یہ چیز جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، آپ نے اپنے بچوں سے چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ کروانی چاہیے، اس سے بچے جو ہیں وہ ذمہ دار بھی بنتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک پودا لگایا ہے اور ہمیں روز اس کا خیال رکھنا ہے، ان کے مائنڈ میں یہ چیز ہوتی ہے، تو اس سے جو ہے وہ بچے ذمہ دار بھی بنتے ہیں، کل کو باہر جائیں گے، کچھ کام کریں گے تو ان کو جو ہے وہ ذمہ داری کا احساس ہوگا کہ ہاں جی میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے یہ کام کیا ہے، مجھے اس کو پورا کرنا ہے۔ اور جو پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بہت اچھی چیز ہے۔ ایک تو نظر کا مسئلہ جن کو ہوتا ہے، آپ اکثر ڈاکٹرس کے پاس جاتے ہوں گے، وہ آپ کو بولتے ہوں گے کہ گرینری جو ہے اس کو زیادہ دیکھیں، کیونکہ میں بھی بہت بار گئی ہوں، جب بندہ اپنی آئی سائٹ جو ہے وہ چیک کروانے جاتا ہے تو ڈاکٹرز بھی جو ہے یہی کہتے ہیں کہ ہاں جی آپ نے گرینری کو جو ہے زیادہ دیکھنا ہے، تو اس سے ہماری نظر بھی جو ہے وہ کافی ٹھیک رہتی ہے، کافی اچھی ہوتی ہے، اور طلبہ کے لیے تو یہ بہت ضروری چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے، کیونکہ ان کا سٹریس لیول جب کم ہو جاتا ہے پھر وہ اپنی پڑھائی پر زیادہ سے زیادہ فوکس کر سکتے ہیں۔ اس لیے گرینری اور یہ پودے لگانا، شجرکاری کرنا، یہ سب جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور ہمارے لائیو سیشن جو ہے وہ اب ختم ہو گیا ہے، لیکن ہم لوگ ریڈیو پر اس ٹائم جو ہے اپنا پروگرام کر رہے ہیں، آپ ہمیں وہاں پر سن سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، سنتے رہیے سنو FM 89.4 کشمیر نیٹ ورک۔